अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू आवर शो इंसाफ 24/7 लाइव विद इरफान एंड इरम, और मैं हूं आपका होस्ट इरफान मसन और मैं हूं इरम इरशाद। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि हमारे वो रेगुलर व्यूअर्स जो हमारा प्रोग्राम रेगुलरली देखते हैं बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हमारे इस प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के बारे में, और इसके साथ साथ हम उन लोगों को भी बताते चलें जो पहली दफ़ा हमें ट्यून कर रहे हैं कि हमारा ये प्रोग्राम इंसाफ 24/7 आपकी ज़िंदगियों में आने वाले वो मसाइल, वो इश्यूज़ और वो तमाम सवालात जो कि आइनी क़वानीन से मुताल्लिक़ हैं उनको एड्रेस करता है। हमारी कोशिश ये रहती है जो भी पाकिस्तान का रेलिवेंट लॉ है, चाहे वो आला अदालतों के फ़ैसलों पर मबनी कानून है या वो पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है या जिस भी सेक्ट से, जिस भी फ़िक़ा से आप बिलोंग करते हैं, उन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए हम आपके लिए एक ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन, एक ऐसा लाइन ऑफ एक्शन डिटर्मिन करके आपको बताएं जिस पर चल के आपके लिए इंसाफ की मंजिलें आसान हो सकें। इसके साथ साथ हमने अपने प्रोग्राम का एम्बिट कुछ वसी करने की कोशिश की। एक प्रोग्राम हमने जो है वो कंज्यूमर लॉ पे किया, रेंट लॉ पे किया। आप लोगों का फीडबैक जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। आप हमें लिखते रहिए, हमें ईमेल करते रहिए, हमें आप फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं और आप ही कोई टॉपिक जो है वो डिसाइड करके हमें बता सकते हैं। हम उसके अकॉर्डिंगली भी जो है प्रोग्राम करें, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि वो तमाम इन्फॉर्मेशन लॉ से रिलेटेड जो कि बीइंग द सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हर शहरी के इल्म में होनी चाहिए, उन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है फोकस करें, उन तमाम चीज़ों पे बहस करें और आपको आपके हकूक़ और आपके फ़राइज़ के बारे में जो है वो रोशनास करते रहें। इस तमाम कोशिश में जो है स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और वो तमाम इश्यूज़, वो तमाम सवालात जिनसे आप दो चार हैं आप हमसे पूछ सकते हैं और हम आपको इंस्टेंटली तमाम चीज़ों का जवाब देंगे। जी, आज बात करेंगे फैमिली लॉज पर, और जब भी हम फैमिली लॉज की बात करते हैं, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 35 जो है वो हमें बताता है कि रियासत हिफाजत करेगी शादी की, फैमिली की, बच्चे की और माँ की, लेकिन हकीकत में इसका नफाज कहीं नज़र नहीं आता। पाकिस्तान में अगर औरत के स्टेटस को एग्जामिन करना हो तो उसका सिर्फ फैमिली रोल ही काफ़ी नहीं होगा, बल्कि इसका सोशो पोलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी है जो बहुत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान में लॉज मॉडिफाई कर दिए जाते हैं, पाकिस्तान में गवर्नमेंट लॉज पास भी कर देती है, लेकिन इन लॉज की जो इन्फोर्सबिलिटी है वो बहुत सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करती है हमारी औरत की वेलफेयर को। आज की हमारी गेस्ट भी एक औरत हैं, अ वुमन ऑफ सब्सटेंस एंड एक्सटेंसिव इन्फ्लुएंस टू आवर अपकमिंग लॉयर्स। आई एम वेरी ऑनर्ड टू अनाउंस दैट टुडे वी आर हैविंग प्रोफेसर तस्नीम साहिबा विद अस। Thank you very much, ma'am, for coming here in our show. Thank you so much. It's my pleasure to be on you. सबसे पहले प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी कि आप आइली कवानीन को मजमूई तौर पर किस तरह से देखती हैं? जनरल क्वेश्चन हम हर दफ़ा हर एक गेस्ट से पूछते हैं बात कि आइली कवानीन को ओवरऑल किस तरह देखते हैं? बिल्कुल, और इसमें क्या खामियां हैं जो हमें ओवरकम करनी है, क्या इसके अच्छे पहलू हैं जिन्हें हमें एग्जीक्यूट करना है, ख़ास तौर पर औरतों के हकूक़ के हवाले से? First of all, thank you so much for affording me this opportunity. I've been working and teaching in this area for quite some time now. और देखो फैमिली लॉज जो हैं, जैसे आपने कहा, आई विल पिक अ लाइन फ्रॉम देयर कि फैमिली लॉज जो हैं वो सिर्फ लॉज की हद तक नहीं है, उनका एक सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है, उसका एक इकोनॉमिक इम्प्लिकेशन होती है। फैमिली लॉज में लेट मी डिफाइन दैट कि इसके अंदर जो है वो मैरिज भी शामिल है, इसके अंदर डाइवोर्स भी शामिल है, इसके अंदर गार्डियनशिप भी शामिल है, इसमें मेंटेनेंस भी शामिल है, इसमें इनहेरिटेंस भी शामिल है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान के अंदर फैमिली लॉज जो हैं उनका एक कॉन्टेक्स्ट जो है वो पर्सनल लॉ का है, जिसमें रिलीजन की इन्वॉल्वमेंट है और रिलीजन जो है वो प्रिवेल करता है, बिकॉज रिलीजन डिफाइन करता है कि ये जो फैमिली लॉज हैं ये किस तरीके के साथ जो है वो एक्सटेंड होंगे और डिस्ट्रीब्यूट होंगे जो इसके पार्टिसिपेंट्स हैं। एट द सेम टाइम रिलीजन की इन्फोर्समेंट हम स्टेट लॉ से करते हैं। बिल्कुल सही। हैविंग सेड दैट, कमिंग टू योर क्वेश्चन स्पेसिफिकली कि इसकी क्रिटिकल एवेल्युएशन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक इम्प्रेशन है जी, दो इम्प्रेशन है रादर आई वुड से। पहला कि औरतों को इंसाफ नहीं मिलता जी, और वो बिल्कुल जो है वो उनके कोई राइट्स नहीं हैं, और दूसरा ये कि लॉ की प्रॉब्ली जो है इसमें फेलियर है। इट इज़ अ फेलियर ऑफ द लीगल सिस्टम एंड इट इज़ अ फेलियर ऑफ द लॉ इटसेल्फ, जिसकी वजह से औरतों को इंसाफ नहीं मिलता है। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आई डू नॉट एग्री टू बोथ परसेप्शंस। मेरा नहीं ख्याल, ये एक लार्जर इम्प्रेशन बन गया हुआ है फॉर नंबर ऑफ फैक्टर्स जिनके ऊपर बहुत लंबी बहस की जा सकती है, कि एक इम्प्रेशन क्रिएट हो गया है कि गालिबन हमारे यहाँ राइट्स हैं नहीं और राइट्स मिल नहीं रहे हैं। जी बिल्कुल इस तरह से फैमिली सिस्टम जो है या लीगल सिस्टम में जो फैमिली लॉज का एरिया है इट्स क्वाइट एक्सटेंसिव, और वो बहुत फेयरली डिसेंटली डिफाइंड है, आज से नहीं काफ़ी सारे सालों से, काफ़ी डेकेड से। 1961 का जो स्टैचूट है उसमें सफिशिएंट अमाउंट जो है इश्यूज़ की हैज़ बिन टेकन केयर। जी बिल्कुल। अब चूँकि ऑर्डिनरी आपका रेगुलर लोगों के लिए, लिसनर्स के लिए शायद ये इतना
ایزی انڈرسٹینڈ کرنا اس کو نہ ہو، لیکن ہم جو لا کی فیلڈ میں کام کرتے ہیں ہم یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ جب ایک لا انفورس ہوتا ہے اس لا کو کورٹ میں پہنچنے میں اور اس لا کی انٹرپریٹیشن آنے میں وقت لگتا ہے. اٹس جسٹ ناٹ پاسبل کہ یہی ساری چیز جو ہے وہ نیکسٹ مارننگ. اور پھر انٹرپریٹیشن بھی ایپیکس کورٹ کرتی ہیں، لوور کورٹس میں جب وہ لا اپلائی ہوتا ہے ان کو تو انٹرپریٹیشن نہیں کرنی آتی اور ان کا کام بھی نہیں ہے. ایبسلیوٹلی اس میں ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے، فیملی لاز میں MFLO میں سیکشن 7 ہے جو طلاق پہ ہے. فار کوائٹ سم ٹائم کورٹس کو جو ہے وہ یہ ریزرویشن تھی یا کورٹس اس پوائنٹ پہ نہیں پہنچے کہ طلاق جو ہے وہ کتنی جو ہے وہ کیا ٹائم پیریڈ لگنا چاہیے، اور عورت جو ہے وہ اس کا اٹ سیلف جو ہر سیلف جو ہے وہ ایک رائٹ آف ڈائیورس موجود ہے اس کے پاس. بٹ 1994 اینڈ دین 1998 سپریم کورٹ ہیز فائنلی ڈیسائیڈڈ اٹ. سو اب ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. اینی وومن who wants to take a divorce from her husband can simply go to court اور اس کا ٹائم پیریڈ بہت تھوڑا ہے. جی معذرت کے ساتھ آج کے پہلے کالر جو ہیں وہ پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فرقان بات کر رہا ہوں. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں فرقان بات کر رہا ہوں. بات کرتی. جی فرقان صاحب اپنا کوشچن بتائیے. بس صرف ایک میسج دینا ہے جو آپ کے ٹاپک ہے. مجھے ابھی اس میں نے ابھی ٹی وی کھولا ہے. آپ کی آواز کم آ رہی ہے، تھوڑا سا ذرا اونچا بولیے پلیز. میسج یہ دینا کہ آج ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے پاس موجود ہوتے تو کیا ہم وہی فحاشی اور ملوث رہتے، ہم گمراہ رہتے اپنی شریعت سے. تھینک یو ویری مچ فرقان صاحب. کوئی سوشل ویلیوز اور نارمز کے بارے میں جو ہے وہ ان کا کوئی کویشچن تھا کہ جو آج کی کرنٹ سناریو چل رہا ہے اور اس میں لاز کہاں مطلب سٹینڈ کرتے ہیں. بلکہ فرقان صاحب اور اس طرح کے اور لوگ بھی جو پروگرام دیکھ رہے ہیں بتاتے چلیں کہ بیسکلی ہم ڈیل کرتے ہیں آپ کے وہ مسائل. آپ قانونی طور پہ کسی بھی شکنجے میں اگر آپ پھنس چکے ہیں یا کسی بھی اس طرح کی کسی مسئلے میں قانونی طور پہ اگر آپ پھنس چکے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو جو ہے وہ کس پلیٹ فارم پہ جانا چاہیے، کیا ریمیڈی آپ کے پاس اویلیبل ہے، کس طرح سے ریڈریس کر سکتے ہیں آپ اپنے اس مسئلے کو، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت ایکسپرٹ موجود ہیں پروفیسر تسنیم کوثر صاحبہ، اور وہ بھی آپ کو اس میں گائیڈ کریں گے. اور ہمارا پروگرام بیسکلی جو ہے وہ اسی چیز کو ڈیل کرتا ہے. جی میں آپ کی اسی بات کو آگے بڑھاؤں گی. حق وراثت پہ کچھ بات کرنا چاہوں گی. ایک سروے کے مطابق پاکستان میں بیشتر جو عورتوں کی تعداد ہے یا تو انہیں اپنے حق کے بارے میں ادراک ہی نہیں ہے، انہیں کوئی علم نہیں ہے کہ ان کا وراثت میں کیا حق بنتا ہے، اور اگر حق کا پتہ ہے تو انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ ایکسرسائز کیسے کیا جانا چاہیے، اور اگر ایکسرسائز کر لیا جاتا ہے تو انہیں یہ نہیں پتا کہ انہیں کنٹرول یعنی پوزیشن ایکچوئل جو ہے وہ میل ممبرز کے ہاتھ میں ہی رہتی ہے. سروے کے مطابق صرف 5% عورتیں ہی ایسی ہیں جو کہ ایکچوئل اپنی وراثت کا حق لیتی ہیں. آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ مروجہ قوانین جو روایات ہیں یہاں پر پاکستان میں ایک سوسائٹی کا سیٹ اپ بنا ہوا ہے کہ اور جو پیرنٹس ہیں وہ بھی بائسڈ ہو کر یا تو گفٹ کر دیتے ہیں ساری کی ساری پراپرٹی اپنے بیٹوں کو، یا بھی کسی بھی صورت میں بیٹیوں کو محروم رکھا جاتا ہے، انہیں کوئی ٹرینڈ نہیں ہے ہمارے. بلکہ ایک چیز اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، آپ اس وقت ماشاءاللہ سے آپ کا بھی ایکسپیرینس ہے، ایک عرصے سے آپ اس جو ہے وہ ایشو پہ کام بھی کر رہی ہیں. انٹینشنلی ودرا کر دیتی ہیں خواتین، اور اس کے پیچھے اگر وہ مطلب اندر سے نہیں بھی چاہ رہی ہوتی اس طرح سے کرنا، تو اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ جی ہم اپنے بھائیوں سے حصہ لے لیں اور اس کے بعد ساری زندگی کے لیے میں نے بہت سے کیسز اس طرح کے دیکھے ہیں جس میں وہ کہتی ہیں کہ ہم بھائیوں سے حصہ لے لیں، بعد میں ساری زندگی جو ہے وہ اپنے میکے جانے کے قابل نہ رہیں. اس طرح کی کس طرح سے لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کر سکتے ہیں ہم اس حوالے سے کہ آپ ان کو بتائیں کہ شریعت میں آپ کا یہ حق ہے اور آپ کو لینا چاہیے. دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں یہاں پر. پہلی بات، جہاں پر ویمن کی ایجوکیشن کی پرپورشن جو ہے، ریشو جو ہے وہ اتنی لو ہوگی جہاں پر خواتین آف دا مارک. UN کی ایک رپورٹ کے مطابق which is quite recent, ویری ہیوی پرسنٹیج آف پیپل آف پاکستان کو جو ہے وہ بیسک ہیلتھ انفارمیشن نہیں ہے، انہیں ہاتھ دھونا نہیں آتا ہے. اینڈ مچ لیس ٹو سے کہ ویمن جو ہیں ان کو یہ پتا ہوئے گا کہ میرا انہیریٹنس میں رائٹ کیا ہے. انہیریٹنس لا جو اسلام کا ہے اٹس ویری الیبوریٹڈ، ٹھیک ہے. اور ہم جو لوگ لا پڑھاتے ہیں اور وہ لوگ جو آپ جیسے لا پڑھتے ہیں، آپ لوگوں کو بھی یہ آئیڈیا ہوگا کہ انہیریٹنس لا سیکھنا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہوتا ہے. سو جسٹ ٹو امیجن کہ یہ ہوگا اور خواتین کو ایگزیکٹلی پتا ہو جائے گا کہ ہمارا کیا ہے. آف کورس اس میں بہت بڑا رول جو ہے وہ ایجوکیشن کا ہے. جی ون سیکنڈ معذرت کے ساتھ جو ہے وہ ایک دفعہ پھر مجھے کالر لینا پڑے گا اور اس کے بعد دوبارہ یہیں سے پروگرام کا آغاز دوبارہ سے کنٹینیو کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ منیر امان بول رہا ہوں لاہور سے. جی اپنا سوال بتائیے. جی میم میرا ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا، میں نے
آپ لوگوں سے یہ پوچھنا تھا کائنڈلی اگر آپ مجھے گائیڈ کر سکیں. جی پوچھیے. ایکچولی میں ایک پرائیویٹ کانٹریکٹر ہوں, یہ کیفے وغیرہ یونیورسٹیز کے اور کالجز کے کیفے وغیرہ میں کانٹریکٹ پہ لیتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ بزنس ہے میرا. تو ایک یونیورسٹی میں میں نام نہیں لوں گا اس کا, میں نے وہاں پہ کوئی 10 لاکھ روپے سیکورٹی پے کی تھی. ٹھیک ہے. وہ لوگ وہاں پہ میرے تعلق دار تھے, انہوں نے کہا جی ہم آپ سے نا کانٹریکٹ کر دیتے ہیں, آپ پیسے دے دیں. وہ پیسے میں نے ان کو چیک دیے تھے, تو انہوں نے کہا آپ چیک نہ دیں, ہمیں کیش دے دیں. ٹھیک ہے. تو میں نے کیش دے دیا. آپ 1 سال ہو گیا مجھے وہ کانٹریکٹ چھوڑے ہوئے, لیکن اس کے بعد وہ میرے پاس کوئی ایویڈینس نہیں ہے اور وہ نا پیسے دینے سے انکاری ہیں. تو اب مجھے بتائیں کہ میرے لیے لیگل کیا سچویشن کیا ہے, میں کیا کروں. آپ نے کوئی ایگریمنٹ تو نہیں بنایا تھا؟ ایگریمنٹ کا انہوں نے جب میں پیمنٹ کر رہا تھا تو میں نے کہا تھا کہ ایگریمنٹ کر لیں. انہوں نے کہا ہم نے آپ کو 2 کروڑ روپے کا کیفے دے دیا ہے, تو آپ ہم پہ ریلائی کریں, انشاءاللہ ہفتے 10 دن میں ایگریمنٹ کر لیتے ہیں. بہت شکریہ منیر صاحب. پورا 1 سال میں نے انسسٹ کرتا رہا, لیکن انہوں نے ایگریمنٹ کیا نہیں. جی بہت شکریہ منیر صاحب ہمیں کال کرنے کا. چٹے ہیں جن پہ وہ ریسیونگ وغیرہ ہیں جو میں نے ان کو کیش پیمنٹ کی. جی تھینک یو ویری مچ. سوال جو ہے وہ ٹیک اپ کر چکے ہیں, ہم ابھی اس کی طرف جواب کی طرف چلتے ہیں. یہاں پہ ویورز وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, اور بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں, اپنی ڈیبیٹ کو کنٹینیو کرتے ہیں, اور یہاں پہ منیر صاحب کے سوال کا جواب بھی دیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.